کہ 2023 مجموعی طور پر کیسا ہوگا، اور سامیہ بھی ہمارے ساتھ جب پچھلے برس بھی موجود تھی، انہوں نے بھی ہمیں بڑی امید دلائی تھی اور کہا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں. سامیہ ایسے ہی ہے؟ لیکن 22 میں نہیں کہا تھا. ہاں 22 میں نہیں کہا تھا. 22 والے سال میں نے بالکل نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا 22 والا سال یورینس کی تبدیلیوں کا سال ہے، ریپڈ فائر کا سال ہے. اب بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے، اور جتنا میوزیکل چیئر 2022 میں ہوا آپ نے خود منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دن کرسی کسی کے پاس ہے، دوسرے دن کرسی کسی کے پاس ہے. تو یہ میوزیکل چیئر آپ نے 2022 میں بہت زیادہ دیکھی ہے. اور سب سے پہلی بات یہ بات آپ کی ریپڈ فائر والی اور باقی چیزیں تو ایگزیکٹ ہوتی بھی نہیں. مجھے یاد ہے میں آپ کو ٹرانسمیشن میں بھی ہم جب خصوصی اس میں بھی ہم آپ کو لیتے رہے، وہ چلتا رہا. اب آپ کو 2023 کیسا لگ رہا ہے؟ بالکل سر، ایک تو سب سے پہلی بات میں کہوں نجم کہ میں بہت سارے پروگرامز کرتی ہوں، کچھ 24-25 مجھے پروگرامز کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کے شو پہ میں میک شور کرتی ہوں کہ میں اسٹوڈیو میں آؤں. کوئی ستارہ مل جاتا ہے نا، اس شو کا ستارہ میرے سے ملتا ہے کہ میرے پاس ریکارڈ کے لیے صرف آپ کا پروگرام ہوتا ہے. حالانکہ میں کوئی 25-26 پروگرام کرتی ہوں، لیکن یہ کہ جو ہے آپ ہی کے شو پہ میں نے یہ بات کہی تھی. اور ایک اور بات، پورا پیراگراف پچھلے سال کا تو اللہ نے عزت رکھی، وہ پورا پیراگراف پورا وہ آپ گواہ ہیں اس چیز کے. اب جو اگلی چیز تھی ایک میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسکینڈل سے بھرپور سال ہے 2022. لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی دھماکے والی آڈیو ویڈیو لیکس آئیں گی. تو میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. ہم صرف اندازے لگاتے ہیں کہ بہت ساری جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے اسکینڈلائز ہونے کے خطرات بہت زیادہ موجود تھے. سر 2023 جو ہے، جیسے سر نے بولا، یہاں پہ میں ان سے ایگری کروں گی، جو فرسٹ ہاف ہے وہ تھوڑی کنٹینیوٹی ہے 2022 کی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن جنوری کا مہینہ یہ ذرا کیئرفل گزرنے والا ہے. جیسے 31 جنوری 2023 گزرے گی، فروری سے کچھ کیوس تھمنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد مارچ اور اپریل سے گریجولی اور ریلیف آتا ہے، اور 1 جون کے بعد سے پھر پاکستان جو ہے نا وہ سٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کے ستارے، آپ کے شو پہ بلکہ آپ نے تو اس وقت مجھے لگا کہ نجم صاحب مجھے مروا دیں گے، کہ ہیڈ لائن تھی اخبار میں کہ عمران خان کی گیم از اوور. تو وہ جو ہے خان صاحب کے ستارے 2022 19 جنوری سے ایک اس میں داخل ہو گئے تھے، جس میں کہتی تھی ان کو ستارے بند گلی میں لے جائیں گے. ان کا نام میں لیتی تھی شیخ رشید تھے، عثمان بزدار صاحب تھے. نجم صاحب یہ ستارے بدستور 17 جولائی 2022 تک غروب ہیں. اس عرصے میں مجھے تو نظر نہیں آتا، بلکہ خان صاحب نے کیونکہ جارحانہ رویہ رکھا ہے، جو کہ مجھ سے بارہا پوچھا گیا پروگرامز میں، کیا یہ جارحانہ رویہ انہیں سوٹ کرے گا؟ میں کہتی تھی بالکل سوٹ نہیں کرے گا، اور بند گلی کی طرف لے کے جائے گا. اور جو ہے وہ اسی طرح ان کا جو ہے اپنے وہ جارحانہ سٹائل سے چلتے رہے. میں آگے، مجھے آپ 2/3 میجورٹی کہتے ہیں، مجھے تو سر میں یہ نہیں کہتی کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، لیکن پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے پریشر گروپس بن جائیں گے. اور جو ہے مجھے تو خان صاحب تھوڑا سا ابھی خطرے میں، شدید بلکہ خطرے میں نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی شادی بھی مجھے خطرے میں نظر آتی ہے. ان کی شادی بھی خطرے میں؟ آپ کو پتہ نا خان صاحب کی شادی، پھر ابھی آپ نے پچھلے دنوں ریحام صاحبہ کی شادی، اللہ نے ایگزیکٹ وہی بلال کے ساتھ ہو گئی. وہ طلاق کی بھی میں نے پیش گوئی کی جو ڈیٹ تھی وہ وہی تھی، اور ان کی تیسری شادی کی بھی میں نے آپ نے پیشین گوئی کی تھی، وہ بھی 20 دسمبر کے بعد. اب مجھے خان صاحب کی تیسری شادی پہ بھی خطرہ نظر آ رہا ہے. پھر یہ نہ سمجھے گا میں طلاقیں کرانے والی پھپھو. اچھا چلیں، نہیں اس سے پہلے لیکن آپ کی طلاقوں والی باتیں جو ہیں وہ بڑی مشہور بھی ہوئی ہیں اور صحیح بھی ثابت ہوئی ہیں. سامیہ دیکھیں، میں آپ کو طلاقیں کرانے والی پھوپھو نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا، لیکن جو آپ نے فکرہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی تیسری شادی بھی اس وقت آپ کو خطرے میں لگ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کیونکہ جب میں ستارے دیکھ رہی ہوں نا تو بشرا بی بی کا ستارہ دیکھو اور خان صاحب کا، تو اس وقت وہ حال ہو گیا. میں یہی جملہ میں نے ریحام صاحبہ اور جب عمران خان کی شادی ہوئی تب بھی میں نے بولا تھا کہ یہ جوڑی ایسے ہے کہ تو بھی تلوار سا میں بھی تلوار سا. آج وہ جملہ ان دو جوڑی کے لیے بول رہی ہوں، یہ اس ایج پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ اسی ایج پہ کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ عمران خان اور ریحام خان کھڑے ہوئے تھے. آج بشرا صاحبہ اور عمران خان صاحب بھی اسی ایج پہ، اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو مجھے یہ اب یہ کہانی کیونکہ پہلے بھی یہ تھا
کہ خان صاحب کا میرج ہاؤس ایسا ہے کہ جتنا بھی نبھا ہوا آئی تھنک بشرا بی بی کی ذرا استقامت کی وجہ سے ہو گیا، لیکن کیونکہ خان صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں نا، کہ میری بہت سارے انٹرویوز آن بورڈ ہیں، تو یہ میرج اب مجھے اس سال سے آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سر، 2023 والے سال سے آگے نہیں جا رہی. یہ جو بھی ہوگا، یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اس سے 6-7-8 ماہ میں کسی وقت بھی آپ کو نیوز آ جائے گی یہ والی نیوز بھی علیحدگی والی جو ہے. آپ کو عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے؟ مجھے تو سر ستاروں کی روشنی میں نہیں نظر آ رہے. علم ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. آپ کو اقتدار میں آتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. آپ کو ان کا کوئی اچھا وقت آتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. آپ کو ان کی پہلے 5-6-7 ماہ میں آپ کو ان کی شادی بھی خطرے میں اور وہ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک تاریخ بیان کی تھی 19 جنوری کی، ایک آپ نے 17 جولائی کی تاریخ بیان کی تھی. 17 جولائی جو ہے تب تک عمران خان صاحب کے ستارے بالکل مشکل میں رہیں گے. 17 جولائی کے بعد 17 جولائی کے بعد یہاں سے آگے سفر تو شروع ہو، مجھے تو ڈر اس سفر تک کی ان کے لیے زیادہ ہے نا. اچھا، یعنی کہ یہ وقت اتنا خوفناک ہے. جی، یہ والا ٹائم ان کے لیے ڈینجر زون میں میں کہوں گی کہ وہ سیف زون میں بھی نہیں ہے ستاروں کے حساب سے. تو خدا نہ خواستہ ایک ہوتا ہے اچھا وقت، ایک ہوتا ہے سیف زون میں آ جانا کہ آپ نیوٹرل ہیں، اور ایک آ گیا ڈینجر زون. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 17 جولائی تک ڈینجر زون میں خان صاحب ان کو کیا کرنا چاہیے، احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ I think میرا خیال ہے تھوڑی فلیکسیبلٹی آ جانی چاہیے کمپرومائز کرنے کی جو ہے، کیونکہ جو ہے اگر وہ اسی ضد پہ رہتے ہیں تو وہ نقصان اپنے لیے کریں گے، اور یہ نقصان ان کو کل کو ایک جملہ میں بولا کرتی تھی 2022 کے انٹرویوز میں کہ مدت بائے ہک اور بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں ان کو کہیں آگے عدت نہ کاٹنی پڑ جائے. تو وہ عدت میرا ہے کہ کیونکہ خان صاحب کے بارے میں ایک جملہ بولتی ہوں کہ ہی کین ناٹ ٹیک ڈیفیٹ، وہ شکست ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، جو کہ ان کے ایک رویہ جو ان کو ستاروں میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہ شکست ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ نہ کرے کہ یہ ابھی ان کو اپنی احتیاط کرنی چاہیے، فلیکسیبل ہو جانا چاہیے تھوڑا سا، جو ہے سیاسی رویے اپنانے چاہیے. اگریشن ان کو نقصان پہنچائے گا. مجھے ایک جملہ کسی کا بہت اچھا لگا تھا کہ دیکھیں ہم مانتے ہیں وہ پاپولر ہیں، لیکن ایک میرا جملہ نہیں ہے کہ میچ جیتنے کے لیے اسٹیڈیم بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کھیلنا آنا چاہیے کھلاڑی کو. تو وہ آئی تھنک وہ سیاسی کھیل میں وہ مجھے یہ آپ نے بڑی زبردست پولیٹیکل بات کر دی ایک طرح سے کہ یہ تو سیاست دانوں کے سمجھ کہ آپ کا اسٹیڈیم اگر بھرا بھی ہوا ہے، اگر آپ اس کے باوجود میچ کھیلنا ہی نہیں جانتے تو آپ کو ہوم گراؤنڈ کا، آپ کو سپورٹ کا وہ فائدہ نہیں مل سکتا. آپ نے ہار جائیں گے اگر آپ کو آپ اچھا نہیں کھیلیں گے. آپ کو کھیلنا گراؤنڈ کے اندر خود کھیلنا ہے آپ نے. یہ اور اگریشن صحیح ہے. ہوم لینڈ میں کھیل رہے ہیں، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، پھر بھی آپ میچ ہار جائیں گے اگر آپ میچ نہیں کھیلنا چاہیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے.